ایک بچہ انہیریٹلی سائیکوٹک ٹینڈنسیز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سوشل فیکٹرز جیسے اس کی سوسائٹی، اس کے گھر کا ماحول، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کا ٹریٹمنٹ اس کی ان سائیکوٹک ٹینڈنسیز کو جنم دیتے ہیں۔ آج ہم جس کیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے میری بیل کا کیس۔ 11 سال کی میری بیل نے 2 چھوٹے بچوں کو قتل کیا۔ آئے جانتے ہیں کہ میری بیل کے اس قدم کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میری بیل 26 میں 1957 کو نیو کاسل انگلینڈ میں پیدا ہوئی۔ میری ایک ان وانٹڈ چائلڈ تھی، اس کی ماں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی۔ میری کی ماں الزبتھ، جس کا نک نیم بیٹی تھا، الزبتھ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی اور جب الزبتھ 17 سال کی ہوئی تو اس نے میری کو جنم دیا۔ الزبتھ کی بہن کے مطابق جب الزبتھ نے میری کو پہلی دفعہ دیکھا اس کی پیدائش کے بعد تو اس نے ان الفاظ کا استعمال کیا، ٹیک دس تھنگ اوے فرام می، جس سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ الزبتھ میری کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میری 1 سال کی ہوئی تو الزبتھ نے ایک آدمی سے شادی کر دی جس کا نام ولیم بلی بیل تھا۔ وہ ابیوزو الکوہلک تھا، اس کے پہلے بھی کرمنل ریکارڈز تھے۔ جیسے میری بڑی ہو رہی تھی تو الزبتھ اور میری کا وہ بانڈ نہیں تھا جو ایک ماں اور بیٹی کا ہونا چاہیے۔ میری کے اکثر جس پر ابیوز کے نشان پائے جاتے، جس سے یہ صاف پتہ چلتا کہ بیٹی میری کی ماں اسے ابیوز کرتی تھی۔ تو الزبتھ نے میری کو فرسٹ فلور کی ونڈو سے نیچے پھینک دیا، جس کی وجہ سے میری کے سر میں کافی ساری چوٹیں آئیں۔ یہاں بھی اس کا ابیوز نہ رکا اور الزبتھ نے میری کو اپنی سلیپنگ پلز بھی دی، جس کے بعد اس کا سٹمک پمپ کیا گیا۔ الزبتھ کی سسٹر کیتھرین کے مطابق ایک دفعہ الزبتھ نے میری کو ایک پاگل عورت کو دے دیا۔ وہ عورت اڈاپشن سینٹر کے باہر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کیونکہ وہ لوگ اسے بچہ اڈاپٹ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ الزبتھ نے اس کو میری دی اور کہا کہ اسے لے کے چلی جاؤ، جس کے بعد جب کیتھرین کو سب کچھ پتا چلا تو وہ واپس گئی اور میری کو لے کر آئی۔ الزبتھ کی بڑی بہن کیتھرین الزبتھ کو بار بار یہ کہتی کہ وہ میری کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہمیشہ الزبتھ ریفیوز کر دیتی اس کی آفر کو۔ وہ باہر تو اپنی بچی دینے کے لیے تیار تھی لیکن اپنے کسی فیملی ممبر کو وہ بچی اڈاپٹ نہیں کرنے دے رہی تھی۔ تو جیسے میری بڑی ہوتی گئی تو اس کے ایٹیٹیوڈ میں، اس کے بیہیویئر میں بہت ساری فلکچویشنز ہوتی۔ کبھی وہ بالکل کام ہوتی لیکن ایک دم سے اس کو غصہ آ جاتا۔ اس کا بیہیویئر بہت ہی انپریڈکٹیبل ہو گیا تھا۔ اپنے سے چھوٹے بچوں کو ابیوز کرتی، کبھی وہ ان کے گلا دبا کے ان کو مارنے کی کوشش کرتی تو کبھی ان کے منہ میں سینڈ بھر کر ان کے ٹریکیا کو بند کرنے کی کوشش کرتی۔ میری سے سب بچے اتنا ڈرتے تھے کہ جیسے ہی وہ میری کو دیکھتے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتے۔ جب میری 10 سال کی ہوئی تو اس کی دوستی اس کی ایک نیبر نورما جوائس بیل سے ہو گئی۔ کوئنسیڈنس یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں کے جو لاسٹ نیم تھے وہ سیم تھے لیکن وہ ریلیٹیوز نہیں تھیں، وہ صرف نیبرز تھیں۔ نورما میری سے 2 سال بڑی تھی۔ نورما 13 سال کی تھی اور میری 10 سال کی۔ ان کی دوستی اور ان کا بانڈ کافی اسٹرانگ تھا۔ وہ ہر جگہ ساتھ جاتی، وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہتی، جہاں جاتی ساتھ جاتی۔ وہ دونوں مل کر چھوٹے موٹے کرائم بھی کرتی، جیسے چھوٹی موٹی چوری، بچوں کو تنگ کرنا۔ ایک دفعہ تو میری نے ایک بچے کو 10 فٹ کی بلڈنگ سے نیچے گرا دیا، جس کے بعد اس کے سر میں چوٹ لگی اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر گئی اور کہا کہ ہمیں یہ اس حالت میں ملا تھا۔ اس بچے کے پیرنٹس کو جب شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو بتایا۔ پولیس وہاں پر آئی لیکن ان دونوں کو اریسٹ نہیں کیا بلکہ ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دی۔ پولیس کو لگا کہ بچوں کا مذاق تھا اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جیسے جیسے میری بڑی ہو رہی تھی اس کا کسی کو مارنے کا کریز زیادہ ہو رہا تھا۔ اسکاٹ فیلڈ میں اس ٹائم پر کافی پرانے وکٹورین ہاؤس تھے جن کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا۔ کافی ابینڈنڈ بلڈنگز تھی جن کو توڑ کر نئے ماڈرن گھر بنائے جا رہے تھے اور چھوٹے بچوں کو اس ٹائم پر باہر جانے اور باہر کھیلنے کی اجازت تھی بغیر کسی ایلڈر سپرویژن کے۔ 25 میں 1968 4 سال کے مارٹن براؤن کی باڈی وہاں کے ایک ابنڈنٹ بلڈنگ میں پائی گئی۔ کچھ بچے کھیلتے ہوئے ان ابنڈنٹ بلڈنگز میں گئے اور وہاں پر وہ فائر ورک کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مارٹن براؤن کی باڈی سر کے بل پڑی ہوئی ہے اور اس کے منہ سے خون اور جھاگ آ رہی تھی کہ جسم پر کسی قسم کے ابیوز اور وائلنس کے کوئی نشان نہیں تھے۔ بچوں نے وہاں کام کرنے والے ورکرز کو بلایا اور انہوں نے آ کر اس کی باڈی کو دیکھا۔ اس کے بعد ایمبولینس کو بلایا گیا اور اس کو CPR بھی دیا گیا، لیکن اس وقت تک مارٹن براؤن کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ جب اس ہال میں مارٹن کو CPR دے رہے تھے تو اس ٹائم پر 2 لڑکیاں وہاں پر آئی تھی، میری اور نورما، اور انہیں دیکھنے کے بعد وہاں کے ورکرز نے انہیں بھگا دیا۔ جب مارٹن کی باڈی فاؤنڈ کی گئی تو اس کی باڈی کے سائڈ پر ایسپرین کی خالی ڈبی پڑی تھی۔ پولیس کو لگا کہ مارٹن کی ڈیتھ ان ایسپرین کی گولیوں کے کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب مارٹن کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو کاز آف ڈیتھ سامنے نہیں آ رہا تھا اور اس کے جسم میں کسی قسم کی
کوئی ٹیبلٹ نہیں ملی. پولیس کو لگا کہ مے بی یہ نیچرل کاز آف ڈیتھ ہے، اور اس کے گھر والوں کو لگا کہ شاید اس ابنڈنٹ بلڈنگ میں جا کر جب اس نے اونچائی کو دیکھا ہوگا تو اسے شوق لگا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. مارٹن کی ڈیتھ کو نیچرل ڈکلیئر کر کے اس کا کیس بند کر دیا گیا. اس کے بعد یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ میری کئی دنوں تک مارٹن کی مدر کے گھر جاتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، آپ کو مارٹن یاد آ رہا ہے، اور آپ کے یہ دن کیسے گزر رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ ان سے پوچھتی. وہ ایک 11 سال کی بچی تھی اور وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی. 26 مئی کو میری اور نورما ایک کرسنٹ نرسری میں گھسی اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کرنی شروع کر دی. جب سٹاف کو پتا چلا تو انہوں نے پولیس کو بلایا، لیکن اس وقت تک نورما اور میری وہاں سے بھاگ چکی تھی. جب پولیس وہاں پر آئی تو انہیں وہاں پر کچھ نوٹس ملے جس میں مارٹن براؤن کے قتل کا کلیم کیا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ I murdered so that I may come back. We did murder Martin Brown. Fuck off. You bastard. پولیس کو لگا کہ یہ بچوں کا پرینک ہے اور اس کیس کو ڈسمس کر دیا گیا. میری مارٹن کی مدر کے گھر گئی اور انہیں کہا کہ وہ مارٹن سے ملنا چاہتی ہیں. مارٹن کی مدر جون نے اسے کہا کہ مارٹن مر چکا ہے. تو میری نے انہیں کہا کہ I know he is dead. I want to see him in his coffin. مارٹن کی ڈیتھ کے کچھ ہفتے بعد ایک اور مرڈر رپورٹ ہوا. 31 جولائی 1968 ایک 3 سال کا بچہ برائن ہوئے کھیلتے ہوئے مسنگ ہو گیا. وہ اس ٹائم پر کھیل رہا تھا اور جب شام کو وہ گھر واپس نہیں آیا تو اس کے پیرنٹس کو کافی ٹینشن ہوئی. تو انہوں نے چیک کیا لیکن برائن وہاں پر کہیں نہیں تھا. کی فیملی کافی پریشان ہونے لگی تو انہوں نے پولیس کو بتایا، جس کے بعد ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس میں برائن کو ڈھونڈا جا رہا تھا. رات 11 بجے کے قریب برائن کی باڈی ویسٹ گراؤنڈ میں لائف لیس پائی گئی. اس کی باڈی 2 کنکریٹ بلاکس کے درمیان میں تھی اور اس کی باڈی کو چھپانے کی کوشش کی ہوئی تھی. اس کی باڈی پر کافی سارا گھاس تھا. برائن کے لپس پرپل ہوئے تھے. اس کے جسم پر مختلف وائلنس کے ابیوز کے نشان تھے. برائن کے جسم پر مختلف ریزر کے کٹس کے نشان تھے اور جب پولیس نے دیکھا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ جو کٹ ہیں یہ کسی اینگر یا اگریشن سے نہیں لگائے ہوئے بلکہ یہ کٹ آؤٹ آف کیوریوسٹی لگائے ہوئے تھے. اور جس طرح برائن کی باڈی کو چھپانے کی کوشش کی گئی اس سے بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی بچے کا کام تھا. اس کے علاوہ برائن کے اسٹمک پر ریزر سے M لکھا ہوا تھا. اس کی باڈی کے اوپر سے کچھ گرے فائبرز ملے جو برائن کے فیملی ممبرز کے نہیں تھے. اس کے علاوہ اس کی باڈی کے سائڈ پر سیزرز بھی ملی. اس کے بعد ایک میسو ہنٹ سٹارٹ ہوا. پولیس نے 1000 گھر اور 1200 بچوں سے انویسٹیگیٹ کیا. جیسے جیسے وہ بچوں سے انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو ان کو سسپیکٹ لسٹ سے ہٹا رہے تھے، لیکن میری اور نورما پر پولیس کو کافی شک تھا کیونکہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو بار بار چینج کر رہی تھی. میری اور نورما نے شروع میں بتایا کہ وہ اس دن اپنے گھر پر تھی، لیکن اور بچوں کے مطابق اس دن انہوں نے میری اور نورما کو برائن کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا. جب ڈیٹیکٹیو ڈاپسن نے میری اور نورما کو کہا کہ باقی بچوں نے تم دونوں کو برائن کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم لوگ برائن کے ساتھ کھیل رہے تھے لیکن لنچ ٹائم کے بعد انہوں نے برائن کو نہیں دیکھا. انٹرویو کے دوران ڈاپسن نے یہ دیکھا کہ میری بہت ہی کام، بہت ہی وٹی اور شارپ تھی، جبکہ نورما ڈر رہی تھی، وہ نروس تھی. جب میری سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس دن اس نے برائن کو ایک 8 سال کے نیبر لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور اس نیبر لڑکے کے ہاتھ میں سیزر تھی. میری نے بتایا کہ اس لڑکے نے برائن کو مارا بھی تھا اور پھر اس کے بعد برائن کو نہیں دیکھا. جب میری نے سیزرز کا نام لیا تو ڈاپسن کو سمجھ آ گئی کہ میری ہی کلر ہے، کیونکہ پولیس نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ برائن کی باڈی کے پاس سیزرز بھی موجود تھی. پولیس نے جب اس لڑکے سے انویسٹیگیٹ کیا جس کا میری نے بتایا تھا تو وہ اس دن نیو کیسل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ تھا، جس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا کہ میری ہی کلر تھی. اس کے اگلے دن نورما کے پیرنٹس نے ڈیٹیکٹیو ڈاپسن کو کال کی اور کہا کہ نورما برائن کے قتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہے. جب ڈاپسن نورما سے انویسٹیگیٹ کرنے گئے تو نورما نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سب کچھ میری نے کیا تھا. اس دن میری نورما کو ویسٹ لینڈ کے پاس لے کر گئی اور میری نے برائن کی باڈی نورما کو دکھائی اور اس کی باڈی پر چڑھ کر میری نے یہ ایکسپلین کیا کہ اس نے کیسے برائن کو مارا ہے. نورما نے یہ بھی بتایا کہ جو ریزر میری نے کٹ کرنے کے لیے یوز کی تھی وہ وہیں پر پاس سیمنٹ بلاک کے نیچے تھی. جب ڈاپسن نورما کو وہاں لے کر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ریزر وہیں پر موجود تھی. برائن ہوئے کو 7 اگست 1968 کو پاس کی لوکل سیمنٹری میں بری کیا. ڈاپسن نے بھی وہ فیونرل اٹینڈ کیا. جب ڈاپسن نے وہ فیونرل اٹینڈ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ میری بہت عجیب حرکتیں کر رہی تھی. کبھی وہ ہاتھوں کو مل رہی تھی، کبھی وہ ہنس رہی تھی، جیسے اس کے لیے یہ سب کچھ ایک جوک ہے. ڈاپسن نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا کہ وہ میری کو اسی دن اریسٹ کرے گا کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ میری سب کے لیے خطرہ ہے. 7 اگست کی رات کو میری اور نورما دونوں کو اریسٹ کر دیا گیا. ڈاپسن نے اریسٹ کیا تو انہوں نے مارٹن براؤن کے قتل کو بھی اس
قتل کے ساتھ لنک کیا، کیونکہ ان دونوں مرڈرز میں کافی سملیرٹیز تھی. اور ڈاکسن نے میری سے پوچھا کہ کیا اسی دن وہ نرسری میں آئی تھی اور اس نے توڑ پھوڑ کی تھی، جس پر انہوں نے یہ کنفیس کیا کہ وہ دونوں اس دن اس نرسری میں آئی تھی. جس کے بعد ان دونوں کی نوٹ بکس منگوائی گئی اور ان کی ہینڈ رائٹنگ ان نوٹس پہ لکھے لفظ سے میچ کی گئی، جہاں پہ پتہ چلا کہ یہ رائٹنگ نورما اور میری کی مکسڈ رائٹنگ تھی. فار ایگزامپل، میری ایک لفظ لکھتی اور نورما اس پورے لفظ کو ختم کرتی، پھر نورما ایک لفظ لکھتی اور میری اس لفظ کو اینڈ کرتی. ان دونوں کی سائیکولوجیکل ایویلویشن بھی کی گئی، جس میں انہوں نے نوٹ کیا کہ میری بہت ہی شارپ تھی، بہت ہی وٹی تھی، وہ بالکل ڈر نہیں رہی، وہ بالکل ایموشن لیس تھی، جبکہ نورما ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، وہ بالکل ایک بچے کی طرح بیہیو کر رہی تھی. آلدو نورما میری سے 2 سال بڑی تھی، لیکن میری اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ شارپ تھی. ان کے ٹرائل 5 دسمبر 1968 کو نیو کیسل اسائزز میں شروع ہوئے، اور ان ٹرائلز کے دوران یہ نوٹ کیا گیا کہ نورما سبمسو تھی، وہ میری کے انفلوئنس میں تھی، اور نورما نے کسی بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور میری نے یہ سب کچھ کیا تھا اور انہیں مارا تھا. 5ویں ٹرائل پر on 17 دسمبر نورما کو سارے چارجز سے بری کیا اور میری کو سزا ہوئی. میری واز کنوکٹڈ آف مین سلاٹر آن دا گراؤنڈ آف ڈیمینش ریسپانسبلٹیز. نورما سبمسو تھی اور وہ میری کے انفلوئنس میں تھی. نورما کو نہیں پتا تھا کہ جو کر رہی ہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لیکن میری اس بات سے اویئر تھی، وہ لا کو جانتی تھی. جب نورما کو سارے الزامات سے بری کیا تو نورما نے بچوں کی طرح وہاں تالیاں بجانی شروع کر دی، جبکہ میری وہاں پر زور زور سے رونے لگی. 1980 میں جب میری 23 سال کی ہوئی تو اس کو رہا کر دیا گیا اور اسے لائف لانگ اینانیمٹی بھی دی گئی، جس کے بعد میری نے شادی بھی کی اور 25 مئی 1984 کو اس کو ایک بیٹی ہوئی، جس کو 18 سال تک اینانیمٹی بھی دی گئی. جب میری کی بیٹی 18 سال کی ہوئی تو میری نے کورٹ سے اپیل کی کہ اسے لائف لانگ اینانیمٹی بھی پرووائڈ کی جائے، جس پر کورٹ نے ایکسیپٹ کیا اور میری کی بیٹی کو لائف لانگ اینانیمٹی بھی دی گئی. میری اپنے سارے گناہوں کا مجرم اپنی ماں کو ٹھہراتی رہی، کیونکہ وہ جو بھی تھی اپنی ماں کی وجہ سے تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان برائیوں کو لے کر اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ اس دنیا کا ماحول اس کے اندر برائیوں کو اجاگر کرتا ہے.